أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ورڈ لفظ۔ لفظ کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ جو ہیں پھینکنا کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی ہر بات جو منہ سے نکلے، منہ سے جو بھی ہم بات نکالتے ہیں، جو بھی لفظ نکالتے ہیں، وہ عربی میں اس کو لفظ ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس لفظ کے دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسے کہتے ہیں کلمہ، اور ایک ہوتا ہے محمل۔ کلمہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو معنی ہو، با معنی یعنی جس کے معنی ہوں، جیسے الکتاب، کتاب کے کوئی معنی ہیں۔ قلم یعنی بھی یہ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اور دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے محمل کی، وہ لفظ جو بے معنی ہوں، جیسے بچے کا اون کہنا، اون کرتا ہے تو ہمیں کچھ سمجھ میں تو نہیں آتا، تو اس کے کوئی لفظ کے معنی نہیں ہوتے۔ اسی طرح سچ مچ میں جو مچ ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہوتا، تو وہ محمل کرایا جاتا ہے۔ تو ایسے کوئی الفاظ بھی جو ہیں عربی میں نہیں ہوتے، جن کے کوئی معنی نہ ہو، وہ عربی میں نہیں ہوتے ہیں۔ اب ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا ہے الکلمۃ و اقسامھا، یعنی کلمہ یعنی ورڈ اور اس کی اقسام، اس کی ٹائپس۔ کلمہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے کہ وہ لفظ جو معنی والے ہوں، با معنی ہوں۔ اب اس کی بھی جو ہیں تین ٹائپس ہیں، تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم، ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ یا وہ الفاظ جس سے کوئی انسان، جانور، جگہ، صفت معنی یعنی کوالٹی یا ایڈجیکٹو آپ کہہ دیں گے، یا چیز یا مصدر وغیرہ سمجھ میں آئے۔ باقی ساری چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن مصدر کیا ہے؟ مصدر سے مراد کام کا نام ہے، جیسے کھانا، سونا، یہ کسی چیز کا نام، اٹھنا۔ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی مصدر وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جیسے کھانا یا سونا۔ اس میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کب کھایا ہے، مستقبل میں کھایا، ماضی میں کھایا ہے، یا ابھی کھا رہا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے اسم کی کیا مثالیں ہیں؟ جیسے آدمی ہے، فاطمہ ہے، کراچی، بلی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسم کے زمرے میں آئیں گے، اسم کی ٹائپ پہ آئیں گے۔ دوسرا ہمارا کلمہ ہے ورب یعنی فعل، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا، یہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں سمجھا جائے، یعنی کام تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ زمانہ ضرور اٹیچ ہوگا، یعنی وہ کام کسی نہ کسی زمانے میں ہوا ہوگا یا ہوگا۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے وہ گیا، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماضی میں جانا جو ہے وہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ وہ داخل ہوتا ہے، اب یہاں داخل ہونا یہ ایک کام ہے، یہ فعل ہے، لیکن ہمیں اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے یا ہمیشہ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا اس کی مثال ہے آپ سب جان لیں گے۔ جان لینا بھی کیا ہے؟ ایک فعل ہے، ایک کام ہے، لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے اس سے کہ اس سے مراد جو ہے مستقبل ہے۔ تو اس میں فعل میں اور مصدر میں کیا فرق ہے؟ مصدر میں جو اسم کی قسم ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، وہ بس کام کا نام ہوتا ہے، لیکن فعل میں زمانے کے ساتھ ہی منسلک ہوتا ہے۔ تیسرا ہمارا جو ٹائپ ہے، یہ قسم ہے کلمہ کی، وہ ہے حرف۔ وہ کلمہ جس کے معنی ہوتے ہیں لیکن اسم یا فعل کے بغیر اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا ہے، یعنی کہ یہ بغیر کسی اسم یا فعل کے اپنے کوئی معنی نہیں دیتا، اس کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہے کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ اچھا، یہاں جو با ہے جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کتبت بالقلم میں، یہ با جو ہے یہ حرف ہے۔ حرف ایک جو ہے
لیٹر سے بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی 3 بھی لیٹرز ہوتے ہیں، لیکن ہاں با جو ہے ایک لیٹر میں آیا ہے، یعنی ایک حرف کا ہے، حرف ہے یہ، اس کے معنی ہے 7۔ اگر میں الگ سے بولوں 7 7 7 تو اس کے معنی کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر میں نے اسے منسلک کر دیا، اس کے ساتھ کر دیا، اسم کے ساتھ کر دیا، جیسے ہم نے یہاں لکھا ہے کتبت بالقلمی، قلم کے ساتھ، یعنی قلم اسم ہے، تو اب ہمیں ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قلم کے ساتھ لکھا، اب ساتھ کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اس کی دوسری مثال ہے علل کتابی، میں بولتی ہوں پر تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میں نے اسے اسم کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اسم کے ساتھ رکھ دیا، تو اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کتاب پر، یعنی کوئی چیز ہے جو کتاب پر ہے،